بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم بات کریں گے ان غلطیوں کے بارے میں جو ہم روز کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی آپ نے اللہ سے کچھ ایسا مانگا ہے جو آپ کے لیے سب کچھ تھا، اور جب وہ نہ ملا تو دل تھک گیا؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ سے رو رو کر دعا کی ہو، لیکن آپ کو لگتا ہو کہ اللہ تو سن ہی نہیں رہا؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہر وقت سنتا ہے۔ اللہ اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اس کے دل کی حسرتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ دعا سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی دعا کب قبول کرنی ہے اور کب اسے اس کی دعا کا صلہ دینا ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو فوراً ہی آپ کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی دعا کو سنبھال لیا جاتا ہے بہتر وقت کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ دعا کو ہمیشہ کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن ہم دعا مانگنے میں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا میں یا تو تاخیر ہو جاتی ہے یا پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جلد بازی بہت دکھاتے ہیں، یعنی کہ ہم سوچتے ہیں کہ دعا کی ہے اور ہوا کچھ بھی نہیں، میں نے دعا کی تھی کچھ نہیں ہوا۔ مگر ایسا نہیں ہے، دعا جلد بازی کا نام نہیں ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں صبر بھی رکھنا پڑتا ہے، ہمارا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور پھر صبر بھی تو ایک عبادت ہی ہے۔ دوسری اور اہم غلطی گناہوں سے توبہ نہ کرنا، یعنی گناہ دعا کے بیچ دیوار بن جاتا ہے۔ چھوٹی سی توبہ بہت بڑی رحمت بن سکتی ہے۔ یعنی دعا مانگنے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کر لیں، اس کے بعد اللہ سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ تیسری غلطی حلال اور حرام کا فرق بھول جانا، یعنی اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور اس حرام کی کمائی میں اللہ سے برکت مانگے تو اللہ کیسے برکت دے سکتا ہے؟ حلال کی کمائی میں تو اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی ہو تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حرام کھانے، پینے اور پہننے والے کی دعا قبول نہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2242۔ چوتھی غلطی دل سے دعا نہ کرنا، یعنی کہ صرف زبان سے مانگنا۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ کہیں اور ہوگا تو اللہ کیسے ہماری دعا قبول کرے گا؟ اللہ تو صرف دل کی آواز سنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہماری زبان کی آواز نہیں سنتا، اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، ہمارے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور جب ہم صرف زبان سے مانگیں اور دل ہمارا کہیں اور ہوگا تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ سے مانگیں تو پھر اس طرح سے مانگیں کہ دل اور زبان ایک ہی بات کر رہے ہوں۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ ہم بدگمانی کر لیتے ہیں اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سارے قسم کے وہم ہمارے دل و دماغ پر چھانے لگتے ہیں اور شیطان اپنا کام کرنے لگتا ہے، پھر وہ ہمیں اللہ سے اور بدگمان کرنے لگتا ہے، ہمارا یقین توڑنے لگتا ہے۔
اللہ عز و جل سے کبھی بھی کسی بھی صورت بد گمان نہ ہو۔ چھٹی غلطی، فرض عبادت میں کمی، یعنی نماز، زکوٰۃ، یہ ہم کرتے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر بھی بالکل آیا ہے۔ نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ دینے کا حکم بھی ہر جگہ آیا ہے۔ نفلی دعا بھی تب روشن ہوتی ہے جب فرض مضبوط ہوں۔ ساتویں غلطی، صبر چھوڑ دینا، یعنی جب آپ صبر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جب ہم صبر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی مصیبت کے ٹلنے کی صورت میں، یعنی اگر ہم پر کوئی آفت آ جائے تو ہماری دعا بیچ میں آ کر ہمیں اس مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ کبھی آخرت کے اجر کی صورت میں، یعنی کہ اگر وہ دنیا میں قبول نہیں ہے تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں مل جائے گا، یا اس چیز سے بہتر چیز کی صورت میں، یعنی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہمیں اس سے بھی بہتر مل جائے گا۔ اللہ اپنے بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، بس اسے دینے کے لیے بہتر وقت چنتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو ہماری ناسمجھی کو معاف فرما دے، ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما لے جو ہم تھک ہار کر چھوڑ چکے ہیں، جن پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ دعا تو ہماری قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تو ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمارے لیے تقدیروں میں سب سے خوبصورت تقدیر کو ہمارا تابع کر دے، اور اے اللہ ہمیں ایسی خوشی عطا فرما جو غموں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے میرے مالک۔ آمین یا رب العالمین۔